اگر خواتین خود گیسٹ بن کے کہیں جا رہی ہیں، مہمان بن کے جا رہی ہیں، ان کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ پہلے نمبر پہ کسی کے گھر جاؤ نا تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ٹائم بتائے ہیں، جی اوقات کا خیال رکھنا چاہیے ہاں جی، تاکہ گھر والے تنگ نہ پڑ جائیں۔ اتنا ٹائم رکو جس سے ان کی نیند یا ان کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو۔ ہاں جی، تو اب یعنی کہ خود بھی اپنے لیے بھی سہولت ہو، ہم بھی اگر آرام کریں گے تو اگلے دن کے لیے پھر دوبارہ تیار ہوں گے نا ہاں جی، کاموں کے لیے، تو لہٰذا یہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر عید کے روز کی بات کی جائے تو اس دن ان کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ یعنی کہ عید کے دن ہم لوگ جائیں کسی کے گھر ہاں جی، تو مہمان بن اتنی دیر ہی ٹھہریں جتنی دیر وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بھی تھکے ہوں گے، وہ تنگ نہ پڑ جائیں۔ تو لہٰذا یہ خوشیاں ہوتی ہیں، جی خاص کر دوسرا دن ہوتا ہے عید کے بعد لوگوں کے گھروں میں جانے کا، یا سسرال ڈے اس کو بولتے ہیں اچھا ہمارے لوگ۔ دوسرے دن زیادہ تر جاتے ہیں بیٹیاں ماؤں کے پاس، اپنے باپوں کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس۔ جی تو فرسٹ دن جو ہوتا ہے وہ تو کاموں میں ہی گزر جاتا ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اگر پہلے دن بھی کہیں جانا پڑے تو پھر بھی کسی کے آرام کا بھی خیال رکھو اور اپنے بھی آرام کا خیال رکھو، اور دوسرے نمبر پہ اتنا لمبا ٹائم نہ بیٹھو کہ وہ تنگ پڑ جائیں لوگ، ان کی ایکٹیویٹیز متاثر ہوں۔ اچھا عتیقہ صاحبہ آپ ہاں سنت ایڈ کرنا چاہوں گی، عام روٹین میں بھی اگر آپ جا رہے ہیں کسی کے گھر میں تو یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ کھانے کا جو ہے وہ انتظار نہ کریں کہ کھانا پکے گا، ہم نے کھانا ہے تو ہم نے جانا۔ اگر آپ کو کسی نے دعوت کے لیے انوائٹ کیا ہے، کچھ گیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ ابھی مطلب ہم نے نہیں پلان کیا ہوتا ہے کہ کھانے تک وہ رکے ہمارے پاس، بالکل ایسے تو وہ بندہ پھر نہ وہ کہنے والا بنتا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب آپ جائیں میری ایکٹیویٹیز متاثر ہو رہی ہیں، تو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، اگر کسی نے آپ کو دعوت کے لیے انوائٹ کیا ہے، کھانا آپ نے کھایا ہے تو یہ بھی سنت طریقہ ہے، کھانا کھا لیا ہے تو آپ وہاں پہ یہ نہیں کہ گپ شپ کریں بیٹھے رہیں، بلکہ آپ وہاں سے لمبا نہ بیٹھیں، بالکل کہ اگلا نہ اگتا جائے کہ اگلی بار اس کو بلانا ہی نہیں ہے۔ اگر بیٹھنا ہے تو اس نیت سے بیٹھ سکتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ تھوڑی ہیلپ کروا دی جائے، اس نیت سے بیٹھے تو اچھا بھی لگے۔ ہاں جی، اس میں جب دعوت ہوتی ہے ہر بندہ اپنے گھر سے ایک ڈش بنا کے لاتا ہے اور بعد میں اپنے پہ برتن اٹھا کے جاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولیمہ ہوا، ایک امہات المومنین کے ساتھ نکاح ہوا، صحابہ بہت دیر تک بیٹھے رہے، تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، تو یہ چیز اللہ کو اچھی نہیں لگی، اسی لیے اتنی دیر ہی بیٹھو جتنی دیر آسانی ہو، یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ تنگ ہی پڑ جائے، یہ کب اٹھے تو کب ہم سوئیں، کب اٹھے گا، یعنی وہ نوبت ہی نہ آنے دیں کہ آپ کا جو میزبان ہے اس کو اپنے ماتھے پہ بل ڈالنے پڑ جائے۔ موسٹلی ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں کے گھر نہیں جانا، جاتے ہیں تو اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے، جی جس نے دعوت پہ بلایا وہ کھانا بھی بنا رہا ہے، وہ پہلے ہی اس کو تھکانا ہے، ایک آپ نے کھانا بھی کھا لیا، اب آپ ساتھ کام بھی نہیں کروا رہے ہیں، کوئی ہیلپ بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا یہ اضافہ کروں گی کہ ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی ایک ملنے یعنی کہ آپ کا ایک تعلق بنا ہوتا ہے نا، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ ایک تو وہاں پر تو ہر طرح کا رویہ چل جاتا ہے، یعنی کہ وہ ان کو بھی پتا آپ کے مزاج کا، آپ کی عادت کا، آپ کو ان کی عادت مزاج کا پتا، لیکن ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، تو وہاں پر تو پھر اس طرح کے جو سنت کا طریقہ ہے کہ آپ اجازت لے کر جائیں، بتا کے جائیں، یا پھر یہ کہ آپ اگر وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ اور انہوں نے جتنی خاطر تواضع کر لی ہے اس کے بعد آپ وہاں سے اجازت لے کے واپس آ جائیں۔ ہاں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پھر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ جو ہے اس کا بہت گلہ کرتے ہیں کہ ہم گئے تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، یا انہوں نے ہماری پانی نہیں پوچھتی ہیں، مطلب اس طرح کے ورڈز ہم سنتے رہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عید والے دن بیزی ہیں اور اسی طرح دوسرا فرد بھی بیزی ہے، پتہ نہیں وہ ان کو بھی آرام کا ٹائم ملا کہ نہیں ملا، تو یہ جب ہم خوشیاں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، محبتوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، ان کو اگنور کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں اگنور کریں گے نا جب ہم تو، اور جب ہم کسی دوسرے سے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھیں گے تو پھر ہم خود بھی خوش رہیں گے اور اگلا بندہ بھی خوش رہے گا۔ یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ نا
اپنی طرف سے ہی سوال کر رہے ہیں اور اپنے سے ہی جواب لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, خود ہی جج خود ہی وکیل بن کے اپنے رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں تو ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ ہم خوشیاں کیسے بانٹیں. اب اگر آپ کو بھوک ہے, آپ کی خواہش ہے آپ کھانا کھائیں, تو آپ اس دوری کو مزید بڑھایا جائے. بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مجھے میرے لیے کچھ جو ہے آپ مہمان نوازی کریں یا کچھ بنائیں اسپیشل. اس طرح تکلفات سے نکل کے بھی چل سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے کہہ کے مانگ کے کھا سکتے ہیں, تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. پھر وہ رشتے بھی ہیں کہ اگر کوئی پھپھی کے گھر گیا, ماموں کے گھر گیا, خالہ کے گھر گیا, تو وہاں تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے, وہاں پہ تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ چیزیں نا پتہ بھی ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کو بھی نہیں بعض اوقات پتہ ہوتی, اور ان رشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی کہ یہ وہ جگہ ہے, یا کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم پوچھے بغیر بھی کھا سکتے ہیں. تو تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں اویئرنیس بھی ہونی چاہیے, اور دین کا اس حوالے سے سمجھ بھی ہونی چاہیے, کیونکہ انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں نا. چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہوتی ہیں, ان سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, دل خراب ہوتے ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو عید کے دن ہے, عید الاضحیٰ کا دن ہے, تو اس میں تو ایسے سارے رشتہ داروں کی سب کو ایک دوسرے کی دعوت کرنی چاہیے. جی بالکل. اور بہت ساری ڈشز بن سکتی ہیں. کوئی پائے پکا کے دعوت کر لے, کوئی کلیجی کھلا کے دعوت کر لے, کوئی ابھی انہوں نے پلاؤ کا ذکر کیا تھا شروع میں, تو کوئی پلاؤ پکا کے دعوت کر لے. تو یہ تو بہت خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, بہترین موقع دیا ہے.